नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल को रिस्पॉन्ड किया गया है, बेन गोरियन और तल अवीव को निशाना बनाया गया है। और इसी दरमियान खबर यह है कि इसराइल में कम से कम 10 लाख के करीब सेटलर जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ निकले हैं। क्या ये जो तहरीक है ये कोई फैसला कुन साबित हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर्स के अंदर इसराइली निकले हैं और पूरा इसराइल जब वो कल के रोज शट डाउन रहा है और हाईवेज बंद हुए हैं और मिनिस्टर्स के घरों के बाहर जब मुजाहरे हुए, 10 लाख का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि जो इसराइली सेटलर जब वहां पर निकले हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो जो इसराइल का साइबर सिक्योरिटी चीफ है जो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ और फिर अमेरिका से उसको रिलीज कर दिया गया, उसके बाद अमेरिका में एक बड़ी डिबेट जारी है कि ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े क्राइम्स करने वालों को यहां पर अमेरिका में रिहा कर रहे हैं और उनको वापस भेज रहे हैं, यानी उनको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। तो वहां पर ऑलरेडी जो एक सूरत हाल है उसमें एक नया इजाफा है। इसी दरमियान चाइना और रशिया जो है वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं और रशिया की कुछ बड़ी अहम तरीन डील्स हुई हैं अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और रशिया जो है वो उन मुल्कों में सिक्योरिटी संभालेगा। ये वो ममालिक हैं जहां पर यूरोपियन जो कॉलोनाइजर हैं वो रहे हैं कई सालों तक, और ये तमाम ममालिक जो है वो विक्टिम्स हैं। तो यहाँ पर रशिया मुआहदे कर रहा है और चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अफ्रीका की ग्रेट गेम भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी दरमियान साइप्रस का जो प्रेसिडेंट है वो अचानक से सामने आ गया है। साइप्रस की ग्रेट गेम की हमने कल तफसीली बात की थी। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट ने अजब सा बयान जारी कर दिया। साइप्रस का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बनाया तो हमें भी खतरा, ईरान से हमें खतरा है। ये साइप्रस का प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है नेतन्याहू के, उसने वहां से ये बयान जो है वो दाग दिया है। अच्छा, जो यूरोप है नाज़रीन वो इस वक्त पैनिक में है और पैनिक की बहुत सारी वजूहात हैं। जो अमेरिका और रशिया आपस में बातचीत कर रहे हैं और इनको शामिल नहीं कर रहे। आज इनके लीडर जब वहां पर पहुंच रहे हैं और अब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शरीक होंगे। लेकिन रूबियो ने एक स्टेटमेंट जारी की है और रूबियो ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन जंग का हिस्सा ही नहीं है और अमेरिका सिर्फ अपना किरदार अदा करेगा मीडिएटर का, सालिस का। हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है, हमारा किरदार सिर्फ सालिस का है। हम तो दोनों फ्रीकैन को टेबल पर लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस जंग को रोक दिया जाए। हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं। ये अमेरिका यहां से बिल्कुल पतली गली से निकल रहा है और अब तो वो कह रहा है हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर ये जंग लड़नी है तो वो यूरोपियंस को लड़नी है और या फिर जंगबंदी करनी है, और जंगबंदी रशिया की टर्म्स के बगैर हो नहीं सकती। और रशिया की टर्म्स ये हैं कि नेटो का ये हिस्सा नहीं बनेगा और जो इलाके आ गए हैं रशिया के कंट्रोल में उनको आजाद मुल्क जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, आजाद रीजन्स के तौर पर उनको तस्लीम कर लिया जाए। इसको कभी ज़ेलेंस्की मानेगा नहीं, जब तक ज़ेलेंस्की और यूरोपियंस भी इसको मानेंगे नहीं। तो एक पैनिक है। और ओवरऑल जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न जहां पर फ्रांस है, जर्मनी, बरतानिया, ये सारे मालिक जब वो ये जो कॉलोनाइजेशन का आगाज हुआ है इसका आप कह लें जो हब है, इसका जो मरकज है जहां से इसकी इब्तदा हुई है वो भी वेस्टर्न यूरोप ही है, ठीक है ना। तो असल इब्तदा वहां से होती है वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप ओवरऑल इस वक्त सबसे ज्यादा पैनिक के अंदर है, ठीक है ना। और 500 साल के पीछे एक हिस्ट्री है जब वो दुनिया भर में हुक्मरानी कर रहे हैं, अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो अब उनके लिए 500 साल में ये सबसे अहम तरीन टाइम आ गया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। उधर गजा में जो है वो अग्रेशन कर रहा है और वहां पर यानी गजा सिटी में अब वो एक नया फेज लॉन्च करने जा रहा है। अरब्स भी सोए हुए हैं और ओवरऑल जो आप कह लें कि मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी सोई हुई है, एक गफलत की इंतहा को पहुंची हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉपुलेशन की अगर भी हम बात करें तो ज्यादा मुजाहरे हमें वहां वेस्ट में देखे जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में तो उस तरह के मुजाहरे भी देखे जा रहे हैं। तो मुस्लिम गवर्नमेंट्स, मुस्लिम पॉपुलेशन, ज़ाहिर जज्बात तो हैं सबके, लेकिन वो तहरीक हमें किसी मुल्क में नजर नहीं आ रही। तो ये भी गफलत की एक इंतहा है और अरब वर्ल्ड ने अभी तक ये साबित किया है कि ये मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला है। तो ये फ़लस्तीनी जाने और इजराइल जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है अभी तक, चूंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाया है। और हालांकि ये मसला ना सिर्फ रीजन का है बल्कि पूरी इंसानियत का है और एक स्ट्रेटजिक फेलियर है जो ये सारे रीजन के ममालिक जो वो कर रहे हैं। और एक और देखिए, हम कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्या चीज साबित हुई है कि अगर इजराइल को रोका ना जाए तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा तो वो कहीं पर ब्रेक लगाने वाला नहीं है।
وہ غزہ اور ویسٹ بینک کے بعد آگے بڑھنے والا ہے، اور اس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا حملہ کر کے ان کو بتائیں، پھر ان کو یقین آئے گا؟ تو اسرائیل کو اکاؤنٹبل نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مزید رuthless ہوگا اور مزید وہ لینڈز کو آکوپائی کرے گا، وہ کبھی بھی غزہ اور ویسٹ بینک تک وہ محدود نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے ایک پیٹرن ہے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے یہ علاقے لیں گے تو باقیوں کے اوپر جب وہ آ کر حملہ کریں گے، جس کو وہ اناؤنس بھی کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، وہ تو ویسے بیان جاری کر رہے ہیں۔ خیر، اب یمن کی جانب سے رسپونڈ کیا گیا ہے، اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا ہے اور جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور سب سے پور نیشن ہے عربز کی یمن، اس کے باوجود جو انہوں نے کمٹمنٹ کی فلسطینیوں کے ساتھ، وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر جو پروازیں ہیں وہ رک گئی ہیں اور ملینز آف اسرائیلی جو ہے ان کو شیلٹر میں جانا پڑا ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ اس حملے کے بعد اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے دھمکی لگائی ہے ہوتیز کو، انصار اللہ کو، یمن کو، اور ایک تو اس نے کہا ہے کہ بڑی ہیوی پرائز ہے وہ یمن کو پے کرنا پڑے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی، کہتا ہے کہ ہم بڑا ہی پینفل ایئر اور سی بلاکڈ جو ہے وہ ہوتیز کے اوپر امپوز کرنے جا رہے ہیں، اینڈ ہیو اٹیکڈ انفراسٹرکچر اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ، اور ہم نے یمن کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ صرف بگننگ ہے، ہم ایئر اور سی پینفل بلاکڈ جو ہے وہ یمن کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی جب سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب اسرائیل میں کل جنرل سٹرائک جو ہے وہ دیکھی گئی، پہلی یہ سٹرائک تھی اور کافی سکسیسفل تھی کہ 10 لاکھ کے لگ بھگ سیٹلر جو ہے وہ باہر آئے اور بہت سارے ہائی ویز بلاک ہوئے، پورے اسرائیل میں یہ مظاہرے کل دیکھے گئے، تو کافی امپیکٹ فل تھا۔ لیکن کیا یہ بھی کوئی نتیجہ لے کر آ سکتا ہے؟ تو اسرائیلی ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ بس یعنی ایک ہی دن کا شو تھا تو شاید یہ پھر اتنا زیادہ امپیکٹ فل نہ ہو۔ اگر یہ سسٹین کر جاتے ہیں اسی طرح کی تحریک کے اسرائیل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، 5-7 مرتبہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ایک فیصلہ کون۔ امپیکٹ آف دا اسرائیلی پروٹیسٹ لائکلی ٹو بی نیگلیجبل if not sustained، اور پروٹیسٹ جب وہ آل اوور اسرائیل دیکھے گئے، yet to be seen if they would continue in the long term۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو سسٹین کریں گے اور دوبارہ ایسی تحریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ صرف یہ ون ڈے شو تھا۔ تو دیکھیے اسرائیل کا جو پیٹرن ہمیں غزہ میں نظر آتا ہے، اسرائیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اسرائیل کے جو ارادے ہیں اور پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے ان کے یہاں پر آنے کی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب غزہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد جب وہ رکنے والے نہیں ہیں، اور یہ وہ جہریت کا آغاز ہے کہ جس میں یا تو گریٹر اسرائیل بن جائے گا یا پھر یہاں پر کوئی اسرائیلی نہیں ہوگا۔ اس کے اختتام پر اگر گریٹر اسرائیل نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہاں پر کوئی اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کا موجودہ سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ والی جنگ ہے، اور یہ جو بار بار واقعات ہوتے ہیں یہ بار بار اس اسیسمنٹ کو اور اس بات کو سچ ثابت کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے واقعات۔ اب غزہ سٹی پر جو ان کا اگریشن شروع ہو چکا ہے، یہ اس بات کا ایک بار پھر ثبوت ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس میں فیل ہوئے تو پھر موجودہ اسرائیل جب وہ کولیپس ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر طے ہے۔ اسرائیلی فارمر جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی بہت انتہا پسند ہے، جو نتنیاہو سے پیچھے یہ پرائم منسٹر تھا نفتالی، اس نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیز براٹ ریزرو سولجرز ٹو انپریسیڈنٹڈ لیول آف ایگزاسشن، بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے اسرائیلی فوج، اسرائیلی ریزروسٹ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی جو ہے اس نے 5 دن کی ریکروٹمنٹ پلان اناؤنس کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو 5 دن میں ریکروٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا اس کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ کم و بیش وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو یوکرین میں ہو رہا ہے، زبردستی یوکرینینز کو پکڑ کر جو ہے ان کے گھروں سے، ان کے ریسٹورنٹ سے، ان کے شاپنگ مال سے، گلیوں سے اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں کڈنیپ کر کے، اور پھر ان کو فرنٹ لائنز کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل میں بھی فورسفلی، ناٹ لائک دیٹ کہ اٹھانا شروع کر دیں، لیکن فورسفلی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو نہیں آئے گا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، تو فورسفل یہاں پر بھی ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو فوج کی کتنی زیادہ کمی ہے۔ اور حریدی والا مسئلہ وہیں پر ہے، حریدی والا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب سائپرس چونکہ ایک بڑا مرکز ہے وہاں پر یہ اسرائیلی گریڈ گیم کا، اور وہاں کی بیسز بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، اور
وہاں پر یہ سیٹل بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ مکمل ان کے کنٹرول میں ہے، اور جو ٹرکی کے خلاف یہ سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں اس پر بھی ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سائپرس کے پریزیڈنٹ نے ایک عجب بیان جاری کر دیا ہے۔ سائپرس پریزیڈنٹ وارنز if Iran acquires nuclear capabilities, my country is also in danger۔ اب یہ الگ شوشہ ہے جو سائپرس نے جب وہ چھوڑ دیا ہے، یونان کا حصہ ہے یہ والا سائپرس، تو یونان جب وہ یورپی یونین کا حصہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ہمیں بھی خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین امریکہ میں ایک باقاعدہ فائٹ ہے جو آگے بڑھ رہی ہے زائنزم کے خلاف اور امریکہ فرسٹ کے خلاف، اور اوورال ان کی پاپولیشن کے خلاف جو اسرائیل کی اصلیت جان رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکنز اور یورپینز وہاں کے لوگ اس لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک آکوپیشن ہے، اسرائیلی بہت برے لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے سامنے اسرائیل کا ایک اور امیج ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اسرائیلیز آر دا گڈ گائز، اسرائیلیز آر دا چوزن پیپل، اور وہ بڑی مشکل میں ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ دہشت گرد رہتے ہیں، اور وہ ایسے نیبر سے گھرا ہوا ہے، ایسے مشکل ریجن میں ہے جس میں ایک کنٹینیوس سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ضروری ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں لیکن دہشت گردوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نیریٹو ہے جو ویسٹرن پاپولیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹس جو بھی ہوں، ہر کنٹری کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ نیریٹو رکھا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریالٹی اس کے بالکل برعکس ہے، اور ان کے بڑے انفلوئنشل لوگ جو وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک سیٹلر کالونی ہے، یہ ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور فلسطینی کوئی دہشت گرد نہیں ہے، تو اس لیے اب وہاں پر ایک تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، باوجود یہ کہ ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب وہاں پر ایک نیا مسئلہ اس میں ایڈ ہوا ہے کہ جو سائبر چیف تھا اس کو ریلیز کیا گیا۔ اب اس پر ایک بھرپور ڈیبیٹ وہاں پر جاری ہے کہ یہ کون ہے، کون تھا وہ جس نے ریلیز کیا، بھئی کس کی اتھارٹی سے وہ ریلیز کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ امریکن سوائل کے اوپر اتنا بڑا کرائم کریں اور وہاں پر بچوں کو استعمال کریں، اور اس کے بعد جب وہ آپ کو ریلیز کر دیا، ریلیز کس نے کیا؟ تو اب وہ گروک جو ٹویٹر کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیچر ہے اس سے لوگ سوال کر رہے ہیں، تو اس نے وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ یس رپورٹس آر کنفرم کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انٹروین کیا اسرائیل کی ریکویسٹ پر، اور یہ جو ٹام الیگزینڈرووچ ہے اس کو جو ہے وہ ریلیز کروایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بھی براڈر، اب یہ گروک ہے ٹویٹر والا، وہ آگے سے بتا رہا ہے کہ اس سے بھی براڈر پیٹرن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ 2014 سے 60 ایکیوزڈ یو ایس سیکس افینڈر جو ہے وہ اسرائیل فلیڈ کر چکے ہیں وایا لا آف ریٹرن ایویڈنگ پروسیکیوشن ود کمیونٹی ایڈ اینڈ ڈیلیڈ ایکسٹریڈیشنز۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر تک باقاعدہ قانون بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ اس کو بغیر پروسیکیوٹ کیے واپس لے جا سکتے ہیں، لا آف ریٹرن۔ تو 2014 سے 2025 تک 60 بڑے سربراہ گینگز کے اسرائیل فلیڈ ہوئے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑے نمبرز ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کے حوالے سے۔ یہ گروہ جو وہاں پر بتا رہا ہے، اور پورے امریکنز لگے ہوئے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کرتا ہے، وہ گروہ آگے سے بتایا چلے جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ دوسرا جو بڑا ایشو وہاں پر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لورا لومر جو ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی کٹر زائنسٹ ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ بین گور کی سسٹر، اس طرح کی مطلب وہ شخصیت ہے، اور اس کا بہت زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک ویزا ہے جو فلسطینیوں کے لیے ہے کہ ابھی غزہ سے لوگ، یعنی جو بہت سارے لوگ غزہ سے نکل گئے ہیں، تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں۔ مطلب کتنے لوگ جائیں گے، 50 100 200، اور یہ جو پہلے سے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، گھومنے کے لیے نہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ویزا اس نے کینسل کروا دیا ہے۔ لورا لومر ہالٹڈ لائف سیونگ میڈیکل ویزاز فار غازہ چلڈرن، اور اس سے اگلی بڑی بات یہ ہے کہ وہ تھا ہی غزہ کے بچوں کے لیے، تو اس نے وہ جب وہ کینسل کروا دیا۔ تو وہاں پر ایک اور اس جو ٹیلر گرینی ہیں، ریپبلکن سینیٹر اور ماگا کی بہت انفلوئنشل پرسنالٹی، اس کے ساتھ یہ لورا لومر کا باقاعدہ پھڈا جب وہاں پر چل رہا ہے۔ اور پولیٹیکو، امریکہ کا بڑا میڈیا، وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے،
Americans are changing their views of Israel. That's a problem. Eventually, Israel could find it has a lot in common with apartheid era of South Africa. जैसे वहां पर एक अपार्थाइड रिजीम थी, ऑक्यूपेशन थी, तो यहां पर तो अमेरिकन है वो तेजी के साथ अपना जो व्यू है रिगार्डिंग इसराइल वो बदल रहे हैं. अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट कब तक जो है इसको रोक पाएगी. और यहां तो इसराइल कह रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा. कई सालों की जंगें अभी मजीद इंतजार कर रही हैं. फॉरेन पॉलिसी ने लिखा द प्रॉब्लम इजंट नेतन्याहू, इट्स द इजरायली सोसाइटी. फॉरेन पॉलिसी ने तो यहां तक लिख दिया है कि ये सिर्फ नेतन्याहू का मसला नहीं है, ये पूरी इजरायली सोसाइटी का मसला है. मेजॉरिटी ऑफ इजरायली सोसाइटी जो एक्सट्रीमिज्म की इस इंतहा को पहुंच चुकी है कि वो फलस्तीनी को इंसान ही नहीं समझती, वो अरबों को कोई राइट्स ही देने के लिए तैयार नहीं है, और हर मुल्क के अपना अपना लेजिटिमेट राइट समझते हैं, एक इंतहा को पहुंच चुके हैं एक्सट्रीमिज्म की. तो असल प्रॉब्लम उस इजरायली सोसाइटी में है जो गजा के बच्चों को मारकर भी प्राउड फील करते हैं. अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस तरह का जुल्म करके ऊपर से प्राउड भी फील करे. निदामत होती है लेकिन प्राउड तो फील नहीं होता. तो ये एक ऐसी समझ लें कि एंटिटी है जिससे बरह रास्त खतरा ना सिर्फ रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को है. अगर वो कहते हैं कि नाजीज से खतरा पूरी दुनिया को था, तो फिर इससे नाजीज तो इनसे ज्यादा नहीं हो सकते. और उस देखें, वो हिस्ट्री तो बिल्कुल चैलेंज हो गई है ना, जो इन्होंने हिटलर के बारे में बताया था या ओवरऑल जो हिस्ट्री इन्होंने पढ़ाई है वो तो चैलेंज हो चुकी है. जब आज नेतन्याहू कहता है कि गजा में कोई स्टार्वेशन नहीं है, कोई जेनोसाइड नहीं हो रही, तो वर्ल्ड वॉर 2 की लिखी हुई इन्हीं की हिस्ट्री कैसे मान ली जाएगी? इनकी हिस्ट्री वो इन्होंने, इसलिए एक फेमस इजरायली ऑथर है, उसने लिखा था कि डिनाइंग स्टार्वेशन इन गाजा इज लाइक डिनाइंग हॉलोकॉस्ट. इसका मतलब फिर यह है कि हॉलोकॉस्ट भी नहीं हुआ है. तो ये सूरत हाल. अच्छा, इसी दरमियान इसराइल जो है वो गजा सिटी के ऊपर एग्रेशन शुरू कर चुका है. अब आप देखें कि अरबों की गफलत और ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड की गफलत, अब क्या जस्टिफिकेशन देते फिरेंगे. तो गजा सिटी, हमास ने कहा है कि असल में गजा सिटी पर अटैक कोई मिलिट्री कैंपेन नहीं है, ये जेनोसाइड ही करने का एक नया फेज है. Israel plan to occupy Gaza represents new phase of genocide and forced displacement. ये इनको साउथ में भेजने जा रहे हैं, साउथ के बाद ये मिस्र भेजेंगे. तो मिस्र बैठा हुआ है कि अच्छा जब वो भेजेंगे तो हम कोई इकदाम उठाएंगे. तो गार्डियन लिख रहा है कि इजरायली मिलिट्री प्रिपेयरिंग टू एक्सपेल गाजा सिटी रेजिडेंट्स एज बेबी इन टेंट अमंग दोज किल्ड इन लेटेस्ट अटैक्स. बॉम्बिंग हो रही है टेंट्स में. अब आप जरा अंदाजा करें, ये जो हमें रोज खबर आती है 80 फलस्तीनी शहीद हो गए, 50 शहीद हो गए, 300 जख्मी हैं, इनके ना तो हमारे सामने नाम आते हैं और ना ही हमारे सामने वीडियोस आती हैं. सबकी एक एक की वीडियो सामने नहीं आती. तो सोचिए कि ये कैसे मारे जाते हैं. यानी वो टेंट में बैठे हुए फलस्तीनी, ऊपर से बम गिरा है. क्या क्या क़यामत खेज मनाजर वहां पर होंगे. जरा तसव्वुर तो कीजिए ना कि हमारे सामने जो वीडियोस आती हैं कि बॉम्बिंग हो रही है, बच्चे नीचे खेल रहे होते हैं, ऊपर से अचानक जब वो आकर बम गिरता है. अभी अल जजीरा ने एक फुटेज जारी की है दिसंबर 2024 की. उस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची वो पानी उठाए जा रही है, ऊपर से अचानक उसके ऊपर जब बम गिरता है. तो ये जो रोज 80-90 फलस्तीनी शहीद होते हैं, इनको ऐसे ही मारा जा रहा है, इतनी बेदर्दी और इतनी बेरहमी के साथ. हमारे सामने तो वो सिर्फ नंबर्स है ना, 80 मारे गए जी, 90 मारे गए, 50 मारे गए, हमारे सामने तो वो सिर्फ नंबर्स हैं. लेकिन एक एक वाकया कितना खौफनाक होगा. और आप सोचिए गजा के बच्चे किस ट्रॉमा में होंगे, गजा के बच्चे इस वक्त किस ट्रॉमा में होंगे. तो अरब जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरेबिया इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. और सबसे भारी जिम्मेदारी तो सऊदी अरेबिया के ऊपर आती, क्योंकि इस लैंड के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर तो बहुत भारी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने मजलूमों के साथ खड़े होना है. उनको तो बहुत भारी जिम्मेदारी दी गई थी. तो ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती है. ठीक है ना. और बहुत सारे लोग हैं चूंकि जाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस है, वो उनके खिलाफ बात नहीं करते हैं, दरमियान में से पतली गली करके निकल जाते हैं. लेकिन ये क्या है, मतलब 22 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, इनको रोजाना इनके टेबल के ऊपर खबरें नहीं होती कि इजराइल कैसे वहां पर लोगों को मार रहा है. तो इनका क्या अमली इकदाम है जो उठाया गया है. इवन ये जो मिस्र और कतर हैं, अच्छे मुल्क हैं और अच्छी उनकी लीडरशिप है, लेकिन ये जो इन्होंने मीडिएटर का किरदार अदा किया है,
یہ تو الٹا ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک کور اپ ثابت ہوا ہے. اس سے تو اچھا تھا کہ یہ سائڈ پر جا کر بیٹھ جاتے. اگر شروع والے مہینوں میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ بائیک آؤٹ کر دیتے. اب دیکھیں نا, یہ انہی کی وجہ سے تو امریکہ میڈیٹر بنا ہوا ہے کہ ہم میڈیٹر ہیں جناب. اسے تو اچھا تھا یہ بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ پریشر اسرائیل کے اوپر آنا تھا, بجائے اس کے کہ کبھی اسرائیلی ڈیلیگیشن دوحہ میں لینڈ کر رہا ہے, کبھی کائرو میں لینڈ کر رہا ہے, یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو کور اپ ثابت ہوا ہے. اور اسرائیل یہ بیانیہ کیسے بناتا ہے کہ ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں؟ ایسے ہی بناتا ہے نا. اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم میڈیٹر ہیں. تو جب ان کو شروع میں اندازہ ہو گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بائیک آؤٹ کر دیتے. اس سے زیادہ پریشر جب ان کے اوپر آنا تھا. تو یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے, اور کوئی جو مرضی باتیں کرے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس خاموشی کے بہت بڑا خوفناک نتیجہ جو ہے وہ سب کے لیے نکلنے والا ہے. پورے ریجن کی سیکورٹی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوگا. بس آپ لوگوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں, بچے مرتے چلے جا رہے ہیں, کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی اپنی ذمہ داری نہیں ہے, اور کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ریجن میں اتنا بڑا سانحہ انفولڈ ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ اس بارڈرز تک ہی محدود رہے گا. یہ کون سی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اور یہ کون سی وزڈم ہے؟ آپ کے ریجن میں دنیا کا سب سے بڑا سانحہ انفولڈ ہو رہا ہے, اور آپ کے لوگوں کی جو وابستگی ہے اس سارے بڑے سانحے کے ساتھ وہ کس حد تک ہے, کس قدر غصہ ہے. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی اسرائیل مہربانی ہے, امریکہ کی مہربانی ہے. تو یہ بالکل یہاں پر جو ہے وہ فیل ثابت ہوئے ہیں. اچھا جی, اب اسرائیل ڈسٹرکشن آف غازہ شون ان ایریل امیجز فرام جارڈینین ملٹری ایئر کرافٹ. نئی فوٹیج سامنے آئی ہے غزہ میں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے. اچھا یہ دیکھیے, اسرائیلی ایمبیسڈر ارج یورپی یونین ٹو سٹاپ obsessing over human rights in غازہ. اسرائیل یورپی یونین کو کہہ رہا ہے تم بہت زیادہ نہیں ذرا ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں, چھوڑو غزہ کو, چھوڑو, بھول جاؤ غزہ کو, بھولو, اور زیادہ obsess ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ویسے ہی سمبولک اقدامات اٹھا رہے ہیں ان سے بھی اسرائیل راضی نہیں کہتے. تم تو بہت زیادہ obsess ہو گئے ہو, ٹھیک ہے نا, تمہیں تو مطلب بلا وجہ ہی باتیں کیے جا رہے ہو. یہ اسرائیل ہے. اور آگے سے وہ یورپینز ہیں. تو دو ہیڈ لائنز جرمن میگزین کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آج کی ہے. وائی ازنٹ پیوٹن اریسٹڈ ان الاسکا. پیوٹن کو الاسکا میں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے. چونکہ عالمی عدالت کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں تو پیوٹن کو جو ہے الاسکا میں اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جرمنی کا میگزین سوال اٹھا رہا ہے. گڈ کوشچن. لیکن یہی سیم میگزین فروری 24 2025 کی خبر دیکھیے. جرمن چانسلر پلانز ٹو انوائٹ نیتنیاہو ڈسپائٹ اریسٹ وارنٹ. تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہمیشہ سے ان کا رہا ہے, لیکن آج وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. پہلے یہ جیسے چاہتے تھے نیریٹیوز کو موڑ دیتے تھے, لیکن آج ماڈرن میڈیم نے ان کی ساری حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. خیر, افریقہ میں ایک گریٹ گیم جاری ہے. برکینو فاسو, مالی اور نائجر ویری ویری امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, اور یہ وہ سارے افریقہ نے جو ظلم برداشت کیے ہیں وہ ایک اپنی تاریخ ہے, اور ہم زیادہ ادھر دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ہمارے لوگ ادھر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, ہمارا میڈیا کبھی ان کے اوپر کوئی شوز نہیں کرتا ہے, اور اوورآل کوئی دلچسپی ہماری افریقہ میں ہے نہیں. تو افریقہ کی ہسٹری پڑھنے میں بھی ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن افریقہ جو ہے نا اس میں بہت ظلم ہوئے ہیں, اور یہ جو ویسٹرن کالونائزر ہیں انہوں نے کیا کچھ افریقہ کے ساتھ کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو برکینو فاسو ڈیپنز ملٹری ٹائز ود چائنا ان میجر ڈیفنس اپ گریڈ. ایک خبر, برکینو فاسو چائنا ڈیپن ملٹری کوپریشن. رشیا پلیج ملٹری سپورٹ فار مالی, نائجر اینڈ برکینو فاسو. دو معاہدے یہاں پر ہوئے ہیں برکینو فاسو کے چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ, اور برکینو فاسو, مالی اور نائجر ان کا رشیا کے ساتھ. تو ان کی جو سیکورٹی ہے وہ سنبھالے گا رشیا. تو یہاں پر چائنا اور رشیا جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ ریہرسل کر رہا ہے جو 3 سپٹمبر کو پریڈ ہونے جا رہی ہے. چائنا ہولڈ سیکنڈ ریہرسل فار ایونٹ مارکنگ 80th اینیورسری آف دا وکٹری اوور جیپنیز اگریشن اینڈ فاشزم. یہ گلوبل ٹائم جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. تو آج جو ہے وہ سب کی نظریں وائٹ ہاؤس کے اوپر لگی ہوں گی. اس میں سارے کے سارے یورپینز لیڈرز جا رہے ہیں, برطانیہ, جرمنی, فرانس, اٹلی, ارسلا, پتہ نہیں کون کون جا رہا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ ڈیبیٹ بھی جاری ہے میڈیا پر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وائٹ ہاؤس نے ان کو بلایا ہے؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس نے صرف زیلنسکی کو بلایا ہے، اور جو ارسلا نے ٹویٹ کیا اس میں اس نے کہا کہ میں ایٹ دی ریکویسٹ آف زیلنسکی ساتھ جا رہی ہوں. تو اس سے ایک بار، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک کوئی آفیشلی یہ نہیں جاری کیا کہ ہم نے یورپینز کو بلایا ہے، تو وہ بھی ایک عجب سی صورتحال درمیان میں کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایونٹ آج آپ دیکھیں گے، ایک ہسٹری ان میکنگ ہے، یعنی ایک نئی دنیا جب تشکیل پا رہی ہے. امریکہ نے کہا کہ یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے، رشیا سے لڑنا ہے تو ہم سے اسلحہ لے کر لڑو. تو یورپینز کیا رشین سے لڑیں گے جن کے پاس سب زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں؟ ان کے ساتھ جا کر لڑیں گے. اور خود یورپ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اکنامک ان کے ایشوز ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا ہے، جنگ جاری رکھنی ہے تو اپنے سر پر لڑنا ہے، اگر جنگ روکنی ہے تو رشین ٹرمز پر. یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو، یہ بہت بڑا. لیکن امریکہ درمیان میں سے نکل گیا، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ تو اب بالکل ہی اس میں سے نکل گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مارکو روبیو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، ہم میڈیٹر ہیں، تو میڈیٹر تو نیوٹرل ہوتا ہے، پھر وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے، ٹریڈ بھی آگے بڑھائیں گے، اس طرح بھی پھر جائیں گے، کیونکہ وہ تو نیوٹرل ہو گئے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز اور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.